ہے لیکن قربان جاؤ جب تمہاری آئی ہے جناب ابو بکر صدیق جب تمہاری آئی ہے یار غار جناب ابو بکر صدیق آپ گھر وچ گئے سارا مال کٹھیا کیتا سوئی بھی رکھیے سوئی بھی نہیں چھڈی کونے کمرے وچ ہاتھ ملا مار کے دیکھتے ہیں کوئی کپڑا کوئی سی کوئی بہ نہ جاوے جب سارا مال کٹھا کیتا کٹھا کر کے آقا دی بارگاہ حاضر ہو گئے میرے پاک نبی نے ویکھیا ایمان مال آ گیا ہے فرمایا مسکرا کے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا ہے سونے ابو بکر میں تیرے عشق تو قربان جاواں اکرم دارے نہ ہوئی اقبال کرم چکیا اب کبرے سویا دساں کے کی چھڑ کے آیا فرمایا پروانے کو
رب مناف اور جناب ہاشم، جناب عبدالمطلب، جناب عبداللہ ادھر لڑی ٹر گئے، اور دوسری جناب کلاب یہ پاس ٹر گئے، یعنی جناب آدم تو جناب کلاب تک پاک نبی اور جناب ابو بکر صدیق دا خاندان کوئی خاندان، اور جناب آدم تو جناب کلاب تک کیونکہ پاک نبی کا سارا شجرہ پاک ہے، جناب کلاب تک جناب ابو بکر صدیق کا بھی شجرہ پاک ہے۔ صاحب ریاض النظرہ ایک کتاب ہے جن اندر اہل بیت اور صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، غیب کو آواز آئی کہ جڑا اس بچے نال پیار کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس دور میں جو ہر گھر کے اندر بہت سن اس دور میں جو پاک نبی نے یہ نبوت اعلان نہیں کیتا، آپ نے بت پرستی نہیں کی تھی۔ ایک باری کسی بت کے اگے سر نہیں جھکایا جناب ابو بکر صدیق نے قبول اسلام کو بھی پہلے شروع تو ہی آپ پاک نے طیب و طاہر نے، حتیٰ کہ اپنے بارے میں نزہت المجالس کے اندر علامہ عبدالرحمن صفوی نے لکھیا کہ جدو آپ کا بچپن سی جب ایسے ساڑھا بچہ جب 3-4 سال کا ہو جائے اسی میں لے کے مسجد امام صاحب کو جانے یا نکائی صاحب بچے کو قرآن پڑھاؤ، سپارہ پڑھاؤ، تو ہندو پھر جب انہوں نے بچہ 2-4-5 سال کا ہو جائے وہ پھر اپنے بت خانے لے جاتے ہیں، یہ ساڑھے خدا نہیں انہوں کہ آپ نے والد بھی آپ کو لے کے بت خانے گئے کہ بیٹا یہ ساڑھے خدا نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی کر دیتے ساڑھے، انہوں نے کہا سانو روزی دیتے ہیں، کھانا پینا ساڑھا خیال کر دیتے، بچپن دا عالم ہے اور شعور کی منزل ویکھو۔ آپ نے کتاب انہوں بتا دے نال فرمایا کہ میرا ابا کہتا ہے کہ تسی ساڑھے خدا ہوگا، کہ پھر اگر تو میرا خدا نہیں تو پھر میں روٹی دے، پانی دے، میرا خیال کر، میری ضروریات پوری کرو۔ ان کو کوئی آواز نہ آئی، کتوں آواز آنی سی؟ لکڑی دے پتھر دے بنے بت، انہوں نے کی بولنا سی؟ تو جناب ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا اور آپ نے پتھر چکیا تھے کہ بت پہ مارے، بت پہ پتھر مار کے آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، اگر تو سچا ہوتا تو میں نے دینا۔ آپ کے والد نے تو دیکھے کہ ساڑھے خدان نے پتھر مارے، آپ کے والد نے آپ کو تھپڑ مارے اور مار دے ہوئے آپ کی امی کو لے گئے اور کہنے لگے سمجھا آپ نے پتھر کو، فرمایا کی ہویا؟ کہنے لگے انہیں ساڑھے خدان کو پتھر مار دیتا ہے، انہیں تمیز نہیں، یہ بے ادب ہے، یہ میرا خیال ہی نہیں کرتا، خداوند کی بے ادبی کر گئے۔ کہ آپ نے نے فرمایا میرے سرکار کی کچھ نہ آنکھو، کیونکہ جس رات کے پیدا ہو گیا سی میں نے غیب تو آواز آئی سی، اے بی بی تے مبارک ہو گئی جڑا بچہ پیدا ہو جائے، اسمانہ تے دا نام صدیق کے، زمین تے اسمانہ تے نام عتیق ہوئے گا، عتیق ہوئے گا، زمینہ تے نام صدیق ہوئے گا، تے محمد عربی دا رفیق ہوئے گا۔ فرمایا یہ تیرے خدا مند نہیں مانا، یعنی بچپن تو آپ طاہر نبوت اعلان پاک نبی نے 40 سال کی عمر کی تھا، لیکن آپ نال تعلق اور دوستی 16 سال کی عمر تو ہو گئی۔ جناب ابو بکر صدیق کی عمر 16 سال، پاک نبی کی اس ٹائم سے 18 سال، جدوں ایک دوست بنی کیونکہ مزاج ملتا سی، نبی پاک بھی بتاں تو دور، آپ بھی بتاں تو دور، نبی پاک بھی طیب ہوتا ہے، جنہی بھی برائیاں ہوئی سن کسی برائی کے قریب نہ نبی پاک نہ ہو، تے جدوں مزاج مل جان پھر دوستی ہو جاتی ہے۔ آپ کا تعلق دوستی
قبول اسلام کا بھی پہلے پاک نبی نے نال حتیٰ کہ جب میرے پاک نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر جوانہ بچوں مردہ بچوں سب تو اگے بڑھ کے جنہیں لبیک آکھیا انہوں جناب ابو بکر صدیق کی عزیزان گرامی قدر آؤ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تو آپ کا اسلام لے آن کا واقعہ سننے آؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرما دینے کہ میں کاروبار کی نیت دینار اپنے کاروباری دورے دے ملک شام گیا ملک شام دے اندر کاروبار کرتا رہا جدو شام کا ویلا ہویا سون واسطے بسترے تے گیا میری جدو اکھ لگی ہے میں خواب دی دنیا میں ٹر گیا میں کی ویکھی آئی کہ آسمان تو چند سورج تارے ٹوٹ کے میری گودی وچ آ گئے نے میری گود دے وچ چند سورج آ گئے نے صبح دا ویلا ہویا شام کا سب تو بڑا پادری راہب عالم دین او دے کول گیا میں آکھیا بابا جی میں خواب دیکھیا چند سورج ٹوٹ کے میری گودی میں آ گئے نے یہ تعبیر کی ہے بابا جی نے پوچھیا پتر تیرا نام کی ہے رہن والا کتھوں ہے اپنا قبیلہ اپنا شجرہ نسب دس جدوں جناب ابو بکر فرماندے نے میں اپنا نام دسیا قبیلہ دسیا شہر دسیا او کہنے لگا اے ابو بکر تینوں مبارک ہوے اس خواب دی تعبیر ہے کہ مکے دے اندر آخری نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے سب تو پہلے مرداں وچوں ایمان بھی تو لے کے آئے گا او دا یار بھی تو بنے گا تصدیق بھی تو کرے گا او دا پہلا ایمان والا بھی تو بنے گا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے جدوں میں گل سنیے گل سن کے کاروبار بکار کے جدوں مکے آیا جگہ ٹھنڈورا پیارے آئے ہر پاسے گلاں ہو رہی نے کہ ساڈے قبیلے دا ایک بندہ جدا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتا ہے کہ سارے جھوٹے نے یہ بت جھوٹے خدا نے کو اللہ ہی سچا ہے وہ دی عبادت کرو میرا کلمہ پڑھو آپ نے جدوں گل سنی آپ حیران ہو گئے کہ مکے کی سب تو بڑی تاجرہ بی بی خدیجہ بھی آپ کا کلمہ پڑھ لے آئے آپ حیران ہو کے کسی اور دے کول نہیں گئے سیدھے پاک نبی دی بارگاہ وچ پہنچ گئے نے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کرتے نے اے میرے دوست اے میرے بھائی اسی کئی سالوں تو کٹھے ہیں لیکن آج تسی بڑی عجیب گل کیتی ہے آج میں سنیا ہے تسی کہندے ہو یہ سارے جھوٹے نے میرا رب سچا ہے کہ تسی کی فرما رہے ہو میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر گل ٹھیک ہے میں اپنے بلوں نہیں کہہ رہا اللہ نے مینوں نبی بنایا آخری نبی بنایا خدا پیغام لے کے دنیا نو دے رہے ہو یہ بھی پیغام دینا آ میرا کلمہ پڑھ اللہ نو ایک من لے جناب ابو بکر فرما دے نے جدوں پاک نبی نے مینوں ایمان دی دعوت پیش کی تھی میں عرض کی تھی ایک گل تے دسو ایدی دلیل کی ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو جدوں دلیل دی گل آئی ہے میرے پاک نبی مسکرا کے فرمایا اے ابو بکر کیا اور دلیل کافی نہیں جڑی شام وچ تینوں راہب نے دسی سی خواب کی تعبیر دسی سی جناب ابو بکر صدیق دا ایمان دیکھو اور دل دی پاکیزگی دیکھو فرماتے نے میں ایک سیکنڈ نہیں لایا فوراً پاک نبی دے ہاتھ کے کلمہ پڑھ لیا لوگاں پوچھیا کیوں فرمایا اس لیے کہ میں سوچیا ایک وہ گل سی جیڑی میری تے راہب دے درمیان سی اور کسی کو پتہ نہیں سی میں کسی کو دسی نہیں ذکر نہیں چھڑیا تے میرے دل نے گواہی دی جس ہستی نو اے پتہ ہے کہ شام وچ میں خواب کی ویکھیا او دی تعبیر کی ہے وہ جھوٹا نہیں رب دا سچا نبی ہے
نیت دے پھل سارے مولا دا روم مسنوی دے اندر بڑی پیاری گل کی وہ کہندے نے ابو جہل نے 2 واری چند ٹوٹ دے ویکھیا پاک نبی دے ہتھاں تو انگل دے اشارے نال اگر 100 واری بھی ویکھدا نا انہیں پھر بھی کلمہ نہیں سی پڑھنا کیونکہ وہ دے دل دماغ وچ وہ شے نہیں سی جڑی شے ابو بکر صدیق دے کول سی او محبت تے عشق تے او یقین ابو جہل کول نہیں جڑا جناب صدیق کولے 100 واری بھی چند ٹوٹدا ویکھنا نہیں سی مننا تے صدیق نے کوئی چند ٹوٹدا نہیں ویکھیا ایک کوئی گل سمجھ آئی کہ نبی دا غلام تے امتی بن گیا معلوم ہویا ویکھدے تے سارے نے لیکن سارے دے ویکھن وچ فرق ہوندا ہے اور نظر وچ فرق ہوندا ہے گل نظر دی ہے پاک نبی دا جدوں ظاہری زمانہ سی ابو جہل نے پاک نبی نو ویکھیا ابو لہب نے ویکھیا امیہ عتبہ عتیبہ شیبہ ویکھیا چند ٹکڑا ویکھیا پتھراں نو کلمہ پڑھدے ویکھیا درختاں نو سجدہ کردے ویکھیا تے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن پاک نبی دا وصال ہوئے 1400 سال ہو گئے نے اج بھی وہ خوش نصیب جڑے پہلے عیسائی ہوندے نے ہندو یہودی کوئی مذہب والے جدوں پاک نبی دی سیرت پڑھدے نے کتاباں وچ علماء تو بیان سنتے نے انہاں دا دل گواہی دیندا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے معلوم ہویا کہ گل مکدی ہے نیت دے دل دے عشق دے کچھ ویکھ کے بھی پاک نبی نو نہیں مننے تے قیامت تک وہ بھی آندے رہن گے جنہاں ویکھیا بھی نہیں پھر بھی پاک نبی نو منن گے سبحان اللہ صوفی صاحب گل پھر ایک یاد آ گئی صحابہ دا بڑا مقام ہے پر قیامت تک جڑے آن گے انہاں دا بھی شان گھٹ نہیں صحابی تے نہیں بن سکتے لیکن پاک نبی نے ایک شان ہو رسی صحابہ کرام دا مجمع ہے آقا فرمائے میرے صحابہ یہ دسو عجیب تر ایمان کدھا ہے عجیب ایمان والے لوگ کون بھی صحابہ نے آکے دسو اسیاں عجیب ایمان والے فرمایا نہیں تسی نہیں توڑے واسطے کڑی گل عجیب ہے تسی میں نے ویکھیا میں چند توڑیا سورج موڑیا پتھر کلمہ پڑھدے نے کھجور دیاں مٹھیاں کلمہ پڑھدیاں نے درخت نو سجدہ کردے نے تے تہاڈا تے دل من گیا کہ یہ سچا ہے تے سب کچھ ہو رہا ہے تسی کہندے نے کہ تہاڈے دل نے گواہی دتی کہ سچا ہے تے اس لیے پتھر کلمہ درخت سجدہ فرمایا عجیب ایمان تہاڈا نہیں عجیب انہاں دا ہوے گا جنہاں مینوں تکیا بھی نہیں ہوے گا سبحان اللہ ایسی قیامت تک آنے والے فرمایا جنہاں مینوں تکیا نہیں ہوے گا صرف کتاباں وچ پڑھن گے مولویاں تو سنن گے کہ ساڈے نبی دا اے مقام سی سبحان اللہ جناب نبی دا اے شان سی صرف سن کے میرے تے ایمان لے آن گے انہاں دا عجیب ایمان ہوے سبحان اللہ میرے پاک نبی نو جناب صدیق نے پہلی نگاہ پہلی گل کی کلمہ پڑھیا معلوم ہویا جے نبی نو دیکھنا ہے تے پھر اکھ صدیق والی چاہیے ابو جہل والی اکھ کبھی بھی نبی نو دیکھ نہیں سکتی مثلا بھی تو دوسری گل پیش کرنا چاہنا ایک دن میرے پاک نبی جا رہے ہیں صحابہ نال نے ابو جہل کے کھلوتے گلی وچ جدو پاک نبی نے ویکھیا صحابہ نال آندے تے برداشت نہ ہویا اصل خوف دی اگ وچ سڑیا تے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وچ تیرے تو بڑا بد صورت ہی کوئی نہیں تیرے تو بڑا کوئی کوئی نہیں میرے پاک نبی کوئی گال نہ کری غصہ نہ کیا فرمایا تو سچ آکھیا تو سچ آکھیا صحابہ حیران پر سوال نہیں کیتا وہ کہتے تہاڈے ورگا بصورت کوئی نہیں جا کر تو فرما رہے نے سچ آکھیا تم نے اگے ٹورے تھوڑا اگے کہتے کہ جناب صدیق اکبر کھلوتے ہیں سبحان اللہ صدیق نے میرے پاک نبی دا چہرہ ویکھیا آقا دا بلیغ دی زلفاں ویکھیے تے کہنے لگے یا رسول اللہ تیرے ورگا تے سونا کائنات ہے ہی کوئی نہیں سبحان اللہ آقا فرمایا ابو بکر تو بھی سچ آکھیا ہن صحابہ نے چپ نہ ہویا کہ حضور سمجھ نہیں آئی ابو جہل نے آکھیا تہاڈے ورگا کچھ تے بدصورت کوئی نہیں تسی آکھیا سچ ہے صدیق نے آکھیا تہاڈے ورگا سونا کوئی نہیں تسی آکھیا سچ ہے وڈ کی یہ سمجھ نہیں آئی آقا فرمایا صحابہ
میں ہاں شیشہ جڑا مینوں ویکھدا ہے نا کیونکہ میں شیشہ کوئی بندہ شیشہ ویکھدا ہے تے جڑا شیشہ ویکھدا ہے جو سامنے شیشے وچ نظر آندا ہے تے اونے وہی گل کرنی ہے اور میں جو شیشہ ویکھاں گا مینوں اپنی شکل نظر آئے گی میں کوجا تے کوجا سونا تے سونا فرمایا میں شیشہ ابو جہل نے جدوں میرے وچ خود نو ویکھیا اوے کوجا اوے بد صورت اور اپنی صورت وچ نظر آئی تے نے آکھیا تیرے ورگا کوجا کوئی نہیں تے ابو جہل نے جدوں میں شیشہ میرے وچ اپنے آپ کو ویکھیا تے ابو بکر سونا تے نے آکھیا سونیا تیرے ورگا سونا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ معلوم ہوا ویکھن واسطے اکھ چاہیے ابو بکر ورگی اور لیلا مجنون دا پیار بڑا مشہور ہے مثلا بھی تیسری گل بھی سن لو مجنون کیس بنا سی کیس شہزادہ سی امیر جاگیردار لیلا نال پیار ہویا بادشاہ کو پتہ لگیا میرے شہزادے نو لیلا نال پیار ہویا میں ویکھاں تے صحیح کتنی سونی جدوں بادشاہ ویکھیا تے رنگ دی بالکل کالی کہنے لگا واہ پترا جے عشق میں کیتے دیو کالی لمبی ہو تے کہنے لگا بابا تو کہنا ہے میری لیلا وہ جی کالی تیری آنکھ نہیں ویکھن والی اگر میری آنکھ تو ویکھے گا تے تینوں پتہ لگے گا ساری دنیا دیاں بیٹیاں ایک پاسے لیلا ایک پاسے معلوم ہویا کہ لیلا دا عشق حسن ویکھنے تے مجنون دی آنکھ چاہیے کہ محمد عربی دا حسن ویکھنے تے ابو بکر صدیق دی آنکھ چاہیے تو ایک کہتے ہیں صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے آنا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آقا تیرا اپنی میں شان تھا جی سچ آقا تیرا اپنی میں شان تھا جس شان تو شان سب بنیا جی مکھ چل بدر شاہ شانی جی مکھ چل بدر شاہ شانی جی متھے چمک دلا نورانی جی متھے چمک دلا نورانی جی کالی زلف تیرا مستانی کالی زلف تیرا مستانی مخمود یتیم مد بھریا کہ ابو بکر صدیق آقا دا چہرہ کے فرمانے آنگے سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسنا کا جی کتھے میرے کتھے تیری سنا کتھے میرے کتھے تیری سنا مشتاق رکھاں کتھے جالڑیاں سبحان اللہ علیہ گرامی قدر جناب صدیق اکبر نے جدو میرے پاک نبی دا چہرہ تکیائے طویل میرے دئیے جناب ابو بکر صدیق نے آقا دی بارگاہ دے اندر آ کے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھیا پاک پروردگار عالم نے جدو صدیق اکبر نے دیکھیا ابو بکر میرے پاک نبی نے غلام بن گئے امتی بن گئے کلمہ پڑھیا پروردگار عالم نے قرآن دی آیت بنا کے ابو بکر دی شان بیان فرمائی ہے پروردگار عالم نے فرمایا
شان دے دم کے قرآن چ پیا بجاندا ہے پتہ لگیا ابو بکر دی شان بیان کرنا اللہ دی سنت ہے اللہ نے قرآن چ ابو بکر دی شان بیان کی تھی فرمایا ابو بکر متقی ہے جنہیں تقوی کو اللہ بیان کرے وہ متقی نہیں ہوئے گا کہ کون ہوئے گا اللہ ابو بکر دی شان قرآن بیان کی تھی پتہ لگ گیا جنہیں شان اللہ بیان کرے وہ دی شان کوئی کٹا نہیں سکتا قرآن شان بیان کی تھی تے قرآن دا شان کی پروردگار عالم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پروردگار عالم نے فرمایا قرآن و کتاب ہے یہ نازل بھی اسی کیتا ہے ایتی حفاظت بھی اسی کرنی ہے قرآن نے اندر اللہ ابو بکر صدیق دی شان بیان کیتی ہے قیامت تیار سکتی ہے قرآن دی حفاظت اللہ کرنی ہے قرآن اچ پر تبدیلی نہیں آ سکتی قرآن میں پتہ لگیا قرآن بھی قیامت تک جاری ہے ابو بکر دی شان قرآن اچ بھی قیامت تک جاری و ساری ہے گیر کا چوتھا لایا کہ ساؤں کا چوتھا نہیں پتہ لگیا ابو بکر صدیق ہوئے جو بھی شان اللہ قرآن بیان کرے پھر کیوں نہ کر خدا نے مری تبا بالا کیا صدیق اکبر کا صدیق اکبر کا یہ جملہ تمہیں نکال کے پڑھنے خدا نے مری تبا بالا کیا کلام اللہ ہمیں خطبہ پڑھا کلام اللہ ہمیں خطبہ پڑھا صدیق کلام اللہ پاک نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے عرض کرتے ہیں سونیا کہا جبریل نے حاضر دربار شاہ ہو کر کیا صحابہ میں ہے عالی مرتبہ صدیق اکبر کا صحابہ میں میرے پاک نبی نال پیار پایا ہے آقا کے نال یاری دے پہلے لیکن وہ کلمہ پڑھ لیا اور یاری روٹی وچ بدل گئی اور یاری بھی نال نبی دی غلامی بھی نال نبی دی نوکری بھی نال نبی دی محبت بھی نال نبی دا عشق بھی نال بڑے بڑے عاشق آئے نے بڑے
بڑے ساتھی آئے نے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے صدیق ورگا عاشق کوئی نہیں، صدیق ورگا ساتھی کوئی نہیں، جڑا مکے دا بھی ساتھی ہے، جڑا مدینے دا بھی ساتھی ہے، جڑا جناب والا سفر دا بھی ساتھی ہے، جڑا حضر دا بھی ساتھی ہے، آج قبر دا بھی ساتھی ہے، کل حشر دا بھی ساتھی ہے۔ بڑے بڑے پیار کرنے والے آئے ہو، لیکن قربان جاواں صدیق تو پاک نبی نال کیسا پیار پایا ہے، تیرے پیار دیاں سرٹیفکیٹاں، تیرے پیار دیاں سنداں اللہ قرآن وچ بیان کیتیاں نے۔ جدوں میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اے ابتدائی دور اجے چند بندے مسلمان نے، ابو جہل کمپنی بڑے غصے وچ، ایک دن میرے پاک نبی خانہ کعبہ دے اندر پہنچ کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، اور تانوں حق دا پیغام دیا، اور تانوں سچ دا پیغام دیا۔ فرماؤ کی پیغام ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حق دا پیغام ہے اللہ نو ایک من لو، بتاں دی پوجا چھڑ دیو، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کے وارث بن جاؤ گے، اللہ کے عذاب تو بچ جاؤ گے۔ کلمہ تے ٹھیک ہے، گل نہیں ٹھیک ہے، لیکن ابو جہل کمپنی نو پسند نہیں آئی، انہاں نے پاک نبی دے ظلم کرنا شروع کیتا ہے۔ جب پاک نبی کو مارنا شروع کیتا، ابو بکر صدیق تو گوارا نہیں ہویا، آپ کے بن کے پاک نبی دے جسم مقدس نو بچا رہے نے، اپنی کنڈ تے مار کھا رہے نے، خود سوٹے کھا رہے نے۔ ظالماں نے جدوں ویکھیا ابو بکر اگے آیا، انہاں نے پاک نبی نو چھڈیا، ابو بکر نو مارنا شروع کیتا، اینا ماریا کہ جناب ابو بکر جناب والا زخمی بھی ہو گئے نے، بے ہوش بھی ہو گئے نے، آپ کے گھر والے چک کے آپ کو گھر لے گئے نے۔ جدوں کافی دیر بعد ہوش آیا، پہلی گل اپنے بارے وچ نہیں کیتی، کہندے نے اما دس دے صحیح میرا محمد کیسا ہے۔ سانو کہہ گئے نے کہ اللہ کے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، جی اللہ کے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، جی اللہ کے حبیب نال اللہ کے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، کچھ تے ہے عقیدہ معیار ہونا چاہیے، جی اللہ کے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، جی اللہ کے حبیب نال سانو یار سانو یار غار نے دسیا دوستوں کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، تاکہ سب کچھ سونے تو۔ اور دنیا وچ بڑے بڑے عاشق آئے نے، ایک قربان جاواں صدیق تیرے عشق تو، اج ہر بندے نو تین چیزاں پیاریاں ہوندیاں نے، ہر بندہ اپنی ماں نال پیار کردا ہے، ہر بندہ اپنی اولاد نال پیار کردا ہے، ہر بندہ اپنی جان نال پیار کردا ہے۔ صدیق تیرے عشق تو قربان جاواں، جدوں مال قربان کرن دی واری آئی ہے، سارا مال نبی دے قدماں وچ قربان کیتا۔ جدوں اولاد دی واری آئی ہے، اپنی پیاری بیٹی نبی دے نکاح وچ دتی، تے جدوں جان قربان کرن دی واری آئی ہے، دند کھاندے رہے لیکن محمد دی جان تے جانوار چھڈی ہے۔ سانو یار غار نے
توڑا چاہیتا جی اللہ کے حبیب نال چاہیتا جی اللہ کے حبیب نال قربان جاواں ابو بکر صدیق تیری قربانی تو قربان جاواں تیرے عشق تو قربان جاواں تیری دیانت تو قربان جاواں تیری رفاقت تو قربان جاواں تیرے ارشاد تو قربان جاواں میرا ابو بکر صدیق ہوئے نبی جو منگیا ہے ابو بکر حاضر فرمایا ہے اب بکر سنیا زبان تیری ہوئے گی حکم تیرا ہوئے گا اشارہ تیرا ہوئے گا خدمت میری ہوئے گی آقا فرمایا اے میرے صحابہ دین متعلق مال کی لوڑ پہ گئی ہر صحابی اپنی اپنی طاقت کے مطابق سامان لے کے آقا دی بارگاہ وچ حاضر جناب فاروق اعظم اپنا سامان گھر دا لے کے آقا دی بارگاہ وچ حاضر نے ایک قربان جاواں جدوں واری آئی ہے جناب ابو بکر صدیق دی جدوں واری آئی ہے یار غار جناب ابو بکر صدیق دی آپ گھر وچ گئے نے سارا مال کٹھیاں کیتا سوئی بھی رکھیے سوئی بھی نہیں چھڈی کونے کمرے وچ ہاتھ ملا مار کے دیکھدے نے کوئی کوئی کپڑا کوئی سی کوئی لے نہ جاوے جدوں سارا مال کٹھا کیتا کٹھا کر کے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے میرے پاک نبی نے ویکھیا ایمان مال آ گیا ہے فرمایا مسکرا کے ابو بکر گھر کی چھڈ کے آیا ہے سونے ابو بکر میں تیرے عشق تو قربان جاواں اکرم دارے نہ ہوئی اقبال کرم چکیا اب بکر سویا دساں کے کی چھڈ کے آیا فرمایا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول سارا کچھ آقا دی بارگاہ وچ پیش کیتا سوئی بھی نہ چھڈی تے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ ایک عالم نے صوفی نے پیر نے بزرگ نے انہاں کو ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور یہ دسو زکات دا نصاب کی یعنی کنے سامان دا زکات دینی ہے آپ نے فرمایا 10 دن مسئلہ دساں عالماں والا مسئلہ دساں کہ اللہ کے درد فقیراں والا مسئلہ دساں انہیں کہ حضور دونوں ہی دس دیو فرمایا عالماں والا مسئلہ تے ہے کہ 40واں حصہ یعنی 2.5% زکات مال دے فرمایا اور فقیراں والا بھی دس دیو اللہ دے درد فقیراں دا اللہ دے فقیراں دا فرمایا او ہے کہ پھر ہر شے دی راج قربان کر پھر 2.5% نہیں پھر ہر شے انہاں کی دلیل کی ہے فرمایا یہ دلیل ابو بکر دی سیرت ہے انہاں مال دیواری آئی مال بھی سونے کے ناتے قربان اولاد دیواری آئی اولاد بھی سونے کے ناتے قربان اپنی جان دیواری آئی جان بھی سونے کے ناتے قربان لیکن آکھیے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور پوچھئے رسول پاک تو صدیق کی قیمت اور میں دسن لگا کہ نبی نے صدیق کی قیمت کی دسی ہے تھوڑی سبحان اللہ دسے گی یا رسول صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کون صدیق ہے میں پاک نبی اور
میری سالت دا پروانہ میری سالت دا پروانہ جاندا جنوں کل زمانہ میری سالت دا پروانہ جاندا جنوں کل زمانہ